اب بطول کے لیے کھڑا کون ہوا؟ تو یہ میرا سوال، بطول کے لیے کھڑا کون ہوا اور کیوں ہوا؟ حسنین کے لیے سوار کون بنا؟ آئیے چل کر قرآن سے ڈھونڈتے ہیں تاکہ میں سب کو ساتھ لے کر چلوں۔ صرف 2 منٹ دیجیے گا مجھے، پھر انشاءاللہ واپس سلوار پر ملا۔ آپ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، واجب نماز ہے، پڑھنی چاہیے۔ جب بھی آپ نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ سارے پڑھتے ہیں، پریشانی دی گئی ہے، بولے نا۔ سورہ الحم، بالکل صحیح، سورہ الحم سے ہم اپنی نماز کی ابتدا کرتے ہیں۔ جب الحم پڑھتے ہیں، الحم پڑھنے سے پہلے بھی ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم الحم پڑھتے ہیں۔ یہ جو بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں، جو ترجمہ آپ کو بچپن سے سنایا گیا نا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس میں لفظ شروع کرتا ہوں کی عربی کہیں ہے ہی نہیں۔ پیچھے والے صاحب بڑی مہربانی، یعنی اس میں شروع کرتا ہوں کی عربی کہیں ہے ہی نہیں۔ لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ، لیکن یہ اصل لفظ ہے بے اسم، الف حذف ہو گیا جب لکھا، تو لفظ ہے بے اسم اللہ رحمان رحیم۔ کتنے لفظ بنے؟ کتنے بنے؟ ابتدائی 5 کے نام سے کرتے ہیں۔ سادی سی گفتگو تاکہ بچے بھی ساتھ چلیں، نوجوان بھی۔ یہ لفظ ہے بے اسم اللہ رحمان رحیم۔ یاد رکھیے گا عربی میں بے آتا ہے مدد کے لیے، بے آتا ہے، بے آتا ہے واسطے کے لیے، بے آتا ہے ساتھ کے لیے، بے آتا ہے مدد کے لیے، بے آتا ہے واسطے کے لیے، بے آتا ہے ساتھ کے لیے۔ شاید کوئی بول یہاں بیٹھا سوچ رہا ہوں یہ کہاں سے پڑھا، کون سا قاعدہ؟ عربی کے قاعدہ الباء للاستعانہ کے تحت، عربی کے قاعدہ الباء للاستعانہ کے تحت الف حذف ہو گیا اور لفظ بن گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں 5 لفظوں کا۔ بے آیا مدد کے لیے، بے مدد اسم نام اللہ رحمان رحیم، یعنی اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ۔ اللہ کے نام کی، اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ، بڑی بداری کے ساتھ، بڑی بداری، کیونکہ اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ۔ آپ نے اپنی توجہ نہیں کی، خدا یہ نہیں کہہ رہا اللہ کی مدد کے ساتھ، نہیں، اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ۔ کتنا ظلم ہے؟ کتنا ظلم ہے یہ کہ اللہ کے اسم کی، اللہ کی مدد نہیں۔ تو میں آج سے 10 سال پہلے جب قرآن اکیڈمی، ڈاکٹر اسرار کی اکیڈمی اور لانتی اکیڈمی پڑھنے تھا نا، تو وہیں پر بھی میری اپنے استاد سے بحث ہوئی اس لفظ پر کہ اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یاد رکھیے گا نام اور ہوتا ہے، ذات اور ہوتی ہے۔ میرا نام ہے علی احسن، میرا نام اور ہے، ذات اور ہے۔ اللہ اور ہے، یعنی اللہ کا نام اور ہے، ذات اور ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ذات کی مدد کے ساتھ،
کہا میرے اسم کی مدد کے ساتھ، میرے نام کی مدد کے ساتھ آؤ چلو چل کر ڈھونڈتے ہیں کائنات کے اندر وہ کون سا ایسا نام ہے جو اس کا بھی ہو اور اس کا بھی ہے۔ اب چلو کائنات میں چل کر ڈھونڈتے ہیں وہ کون سا ایسا اسم ہے، وہ کون سا ایسا اسم ہے۔ اب میں یہ چہرے پر نظر ہے جو علی کو ولی مانتا ہے، اس جملے پر بولے گا ضرور، اور آج کے بعد جب بھی بسم اللہ پڑھے مجھے دعا ضرور دے گا اگر جملہ سمجھ آئے۔ آؤ چلو چل کر ڈھونڈتے ہیں وہ کون سا ایسا نام ہے جو اس کا بھی ہو اور اس کا بھی ہو۔ یاد رکھنا آدم بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں۔ موسیٰ بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں۔ نوح بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں۔ ابراہیم بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں۔ اسماعیل بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں۔ ادریس بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں۔ یونس بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں۔ عیسیٰ بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں۔ کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کا نام ہو جو اس کا نام ہے۔ کائنات میں فقط ایک ہی ایسا ابو طالب کا بیٹا ہے کہ اس کا نام بھی علی ہے، اس کا نام بھی علی ہے۔ پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں سوائے ابو طالب کے بیٹے کے، اس کا نام بھی علی ہے، اس کا نام بھی علی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ بہت سے لوگ 80% مومنین میں ساتھ شامل ہو گئے، اب جو 20% رہ گئے ہیں نا ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور اب ایک ہی میں نہیں چاہتا بندہ جو بالکل چپ رہے۔ اب جو بات کرنے جا رہا ہوں نا وہ 20% کے لیے، 80% تو بولیں گے چپ کر رہے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال فرض کیجئے میرے بھائی سامنے تشریف فرمائے، ان کا نام ہے شاہد شاہ صاحب، ان کا نام ہے شاہد۔ فرض کیجئے مثال کے طور پر میرا نام بھی ہو شاہد، ان کا نام بھی ہے شاہد۔ اب اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تمام مومنین کو پتہ چل گیا کہ اس بارگاہ کے اندر ان تمام بندوں میں دو شاہد ہیں۔ نہیں سب کو پتہ چل گیا دو شاہد ہیں، ایک یہ ایک میں۔ اب دروازے پر تیسرا آدمی آئے، دروازے پر تیسرا آدمی آئے اور وہیں پہ کھڑا ہو کر زور سے پکارے شاہد صاحب۔ نتیجے کے طور پر کیا ہوگا یہ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا۔ نتیجے کے طور پر کیا ہوگا یہ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا۔ بس یاد رکھنا کائنات میں جب بھی کوئی علی کا شیعہ، علی کا ماننے والا نہیں، جب بھی کائنات میں کوئی ذی روح شے سچے دل سے کہتی ہے یا علی مدد، عرش والے علی کی بھی مدد آتی ہے، فرش والے علی کی بھی مدد دونوں دیکھیں گے، دیکھیں گے نہیں دیکھتے ہیں۔ اب جب پڑھا بسم اللہ پڑھ لی، پھر آگے پڑھا ہم نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پڑھا رحمان بھی ہے پھر ہم نے آگے کیا پڑھا۔ دیکھیں میں اگلی لائن پڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دوں، عربی کے اندر جب بھی مرد سے مخاطب کیا جائے نا تو صیغہ اور ہوتا ہے، بڑی جب عورت سے مخاطب کیا جائے صیغہ اور ہوتا ہے، تو جب مرد سے مخاطب کیا جائے تو زبر آ جاتی ہے، عورت سے کیا جائے تو زیر آ جاتی ہے۔ جیسے مرد کو اگر سلام کیا جائے تو کہا جاتا ہے السلام علیکہ، زبر آ کیا ہے زبر۔ اگر عورت کو سلام کیا جائے تو کہا جاتا ہے السلام علیکہ، جیسے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ،
زبر جب السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا. تو یہ پتہ چل گیا نا. یعنی جب آپ مخاطب ہوں گے کسی مذکر سے تو کیا آئے گا؟ زبر. جب آپ کسی مستور سے مخاطب ہوں گے مؤنث سے تو کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ جب ہم الحمد پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا, تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے, پھر کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین. بڑے افسوس زبان سے بولے کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین. اب کو اللہ عورت ہے, کہو اللہ عورت ہے نہیں, اللہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. یہ کون ہے؟ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین. تو یاد رکھنا دین ہے محمد اور مالک دین ہے محمد کی بیٹی. فاطمہ الزہرا بلند تر صلوات. مالک یوم الدین. اب سمجھ آئی, اب سمجھ آئی کیونکہ بی بی ہے دین کی مالک. اس لیے جب بھی محمد دیکھتے تھے کیونکہ تھی مالک دین, محمد تھا دین, اس لیے کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے. یہ سارے کے سارے ہیں محمد, یہ سارے کے سارے ہیں دین. ہمارے 12 کے 12 ہے دین اور بطول ہے مالک دین. شہزادی ہے مالک دین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مالک یوم الدین. پھر آپ نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ادھر مولوی سلپ ہو گیا, لیکن تیری ہی کرتے ہیں, بس تیری ہی کرتے ہیں. کس کی کرتے ہیں؟ تیری. تیری یہ مخاطب کا صیغہ, بندہ اس سے مخاطب ہوتا ہے جو سامنے ہوتا ہے. بندہ اس کو کہتا ہے تو, جب سامنے ہو. یہ ہم کس سے کہتے ہیں؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں. بھائی عبادت کیا کرتے ہیں؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت امام نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ, خبردار نشے کی حالت میں صلاۃ نہ پڑھنا, نشے کی حالت میں عبادت نہ کرنا. کیا ہے عبادت؟ دیکھیں اللہ نے کہا کعبے کو نہیں, کل بتایا تھا, کعبے کو نہیں, کعبے کی روح کو سجدہ کرو. اللہ نے کہا تھا کعبے کی روح کو سجدہ کرو, کیونکہ سجدہ کعبے کی روح کو عبادت خدا کی, سجدہ کعبے کی روح کو عبادت خدا کی, سجدہ آدم کی روح کو عبادت خدا کی, سجدہ کعبے کی روح کو عبادت خدا کی, سجدہ آدم کی روح کو عبادت خدا کی. اب میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت, ذکر علی کا عبادت خدا کی.
خدا کی. میں مختصر کر رہا ہوں بالکل. کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر کیا کہا؟ آگے کیا پڑھا؟ اہدنا الصراط المستقیم. بالکل پڑھا. ترجمہ کیا کیا مسلمانوں نے؟ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ لبیک. دکھا. ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ سیدھے راستے پر قائم رہنا. یعنی جنہیں مل گیا. جنہیں مل گیا انہوں نے کہا قائم رہنا. جنہیں نہیں ملا انہوں نے کہا دکھا. ہم چونکہ قائم کے ماننے والے ہیں. ہمیں قائم کے ماننے والے ہیں. اس لیے کہا قائم رکھ. وہ کسی کے ماننے والے نہیں. دکھا. پیدا ہوئے دکھا. لڑکپن میں آئے دکھا. جوان ہوئے دکھا. بڑھاپے میں آ گئے دکھا. قبر میں چلے گئے دکھا. منکر نکیر نے پوچھا دیکھا کہا نہیں دکھا. اس نے کہا چل دو ہوتا ہی نہیں دیکھا. چل چلتی موٹر میں چلتی. اور ہم نے دیکھیے اگر میں بتاؤں ایک اور بات اور آسان ہے. ہماری مذہب کی کوئی چیز بغیر لاجک کے نہیں ہے. یہ کوئی ہوائی مذہب نہیں ہے. ہماری ہر چیز قرآن سے ثابت ہے. اب میرے فار ایگزامپل کہ اختر بھائی کہ بے صاحبزادے ہیں شباب یہ میرے ذہن کی دعا لگا دیں اور یہ کہیں کہ میرے لیے دعا مانگیے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا. میں جب ان کے لیے دعا مانگاؤں گا تو کیونکہ ابھی دعا ان کی پوری نہیں ہوئی. جب تک ان کی دعا پوری نہیں ہوگی, ان کی حاجت پوری نہیں ہوگی, ان کا کام پورا نہیں ہوگا تو میں کیا کہوں گا آمین. جب تک پوری نہیں ہوگی میں کیا کہوں گا آمین. کبھی اونچی کہوں گا کبھی درمیانی کہوں گا. کہ بھئی اونچی کیا نہیں ہے درمیانی ہے. یہ آئے کہ کہہ کہ میری دعا پوری ہو گئی. جب کہہ کر میری دعا پوری ہو گئی میں کہوں گا الحمدللہ رب العالمین. جب ان کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی میں نے کہا تھا آمین. جب دعا پوری ہو گئی میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. تو کیا آپ بھی سمجھ نہیں آئی جنہیں علی کے صدقے سیدھا راستہ مل گیا وہ ہر نماز میں الحمد کے بعد اونچی آواز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جنہیں نہیں ملا وہ قیامت تک کہتے رہیں گے آمین. کیا کہا آمین. اب مرضی آپ کی الحمد پڑھو یا آمین پڑھو. تو یہ چاہتے ہیں اچھا بس ختم کر دی. آخری جملے کافی ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے. جب پڑھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. لیکن ایک بات اور اہدنا الصراط بتاتا ہے بڑی آسان سی بات ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں لفظ کو اہدنا الصراط المستقیم. جب پڑھتے ہیں تو جو صراط ہے نا صراط کا جو الف اور لام ہے ہم اس کو نہیں پڑھتے. عربی کے قاعدے کے تحت نہیں پڑھتے. لیکن جب لکھتے ہیں نا تو لکھنے میں یہ لفظ بنتا ہے تک تو نہیں گئے لکھتے میں یہ لفظ بنتا ہے الصراط اور بنتا ہے المستقیم. یہی تو لفظ بنتا ہے نا الصراط اور المستقیم. لڑنے کی بات ہی نہیں. ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں سیدھا راستہ ہے کیا. کم سے کم 40 سیکنڈ. الصراط المستقیم. چلیے الصراط کے کتنے لفظ حرف ہیں المستقیم کے کتنے حرف ہیں ابھی گنتے ہیں. الصراط کے لیے الف لام صاد رے الف توے کتنے ہوئے 6 یاد رکھیے گا. آپ گنتے ہیں المستقیم کے الف لام میم
سین تے کاف یہ میم کتنے ہوئے پہلے کتنے تھے 8 اور 6 14 کا راستہ ہی تو صراط مستقیم ہے میں نہیں تھکا آپ تھک رہے ہیں آپ کا جیسے والیوم ڈاؤن ہوگا نا میرا بھی والیوم ڈاؤن ہو جائے گا کیا بتا رہا ہوں آپ الصراط المستقیم معلوم ہوا 14 کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے ادھر صراط الذین بھئی ان لوگوں کا راستہ تو کہتا نماز میں غیر اللہ کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے اللہ کہتا ہے ان لوگوں کا راستہ بھائی کن لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ان لوگوں کا راستہ اب جاؤ جا کر مسجد میں کسی نمازی سے نہیں نماز پڑھانے والے سے پوچھو اس کا کانٹا ہلا کر پوچھو بھائی یہ کن لوگوں کا راستہ جن کا نام تم دن میں 5 وقت اٹھتے بیٹھتے لیتے رہتے ہو کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا بھائی کن لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا آپ چل کر قرآن سے پوچھے انعام کسے کہتے ہیں نعمت کسے کہتے ہیں اب خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بس صبح واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی اے پھر مجھے بیٹھنے میں دن کی قسم مجھے رات کے اندھیرے کی قسم میں تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوا میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوا بلا صوفا یعطیک ربک فترضی میں تیری تجھے ایسی چیز عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا فاما یتیم فاتقر فاما سائل فاتنہر فاما بنعمت ربک فحدث اور بس تو خدا کی نعمت کو بیان کرتا ہے خدا کی نعمت کو بیان کرنے کا نبی کو حکم کیا گیا نعمت کا تو پھر بھی پتہ نہ چلا معلوم نعمت کیا ہے کل نعمت دیکھ لی ہو قدیم کی مقام پر سوالات حادثوں میں خدا تعالیٰ نے نبی کو کہا الجوبہ اکبرتو لکم دینکم اکبرتو علیکم نعمتی کا یاد رکھنا نعمت ولایت علی ہے کیا کہا نعمت ولایت علی ہے نبی کو کہا ایسی چیز عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جائے پھر انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کیا چیز عطا کی لیکن یہ تو سمجھ آگیا نعمت کا اعلان نعمت ولایت علی ہے نعمت والا وہ نہیں جس کے پاس گاڑی ہے نعمت گھر نہیں نعمت کوٹھی نہیں نعمت بینک بیلنس پیپر نہیں خوش قسمت ہو کائنات کی سب سے بڑی نعمت اپنے سینے میں لے کر پھرتے ہو خوش قسمت ہو سجدہ شکر ادا کیا کرو اس گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جس گھرانے نے آپ کو نعمت علی کی ولایت بتائی علی کی ولایت سینے میں ہو اور بندہ پریشان قبلہ پریشانی کو پریشان کر دیا کرو گھبرایا مت کرو اگر مانتے ہو علی ولی ہے اپنا ایمان لاؤ عشق کرو اور ایسے مانگو جیسے روتا ہوا بچہ اپنی ماں سے دودھ مانگتا ہے سرکار نہ دے ہو نہیں سکتا ساری کائنات کو دیا ہمیں کیوں نہ دیں گے ہم تو ماننے والے ہیں ایک مل کر بلندر صلوات پڑھیے بس سامنے اکرامی قدر تو کیا میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوا نہ میں تجھ سے کبھی جدا ہوا ان قریب تجھے ایسی چیز عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے اور وہ ہے میرے بھائی علی کی نعمت اللہ نے کہا تیرے بھائی علی کی نعمت لیکن دنیا کو یہی نعمت اچھی نہیں لگی
دنیا کو یہی نعمت اچھی نہیں لگی، اسی لیے تو اس نعمت والے گھرانے کو ایک ہی دن میں اجاڑ کے رکھ دیا، اس لیے اس نعمت والے گھرانے کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ میں واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں، بزرگ علماء پڑھا کرتا ہوں، بزرگ علماء کہ روایت کم ہو گئی، کم پڑھا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں میں وہی واقعہ پڑھوں۔ میر انیس کا واقعہ ہے۔ میر انیس مولا کا بہت بڑا مداح خان، اپنا مدرسہ تھا، طالب علم آتے تھے پڑھنے کے لیے، سیکھتے تھے کہ ذکر کیسے کرنا ہے۔ ایک مرتبہ میر انیس کے دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھا ایک مستور ایک بچے کے ساتھ آئی۔ میر انیس نے کہا مستور اور میرے دروازے پر، کہا بی بی مجھے بلا لیا ہوگا، کہا نہیں تجھے نہیں بلانا، ہم تیری چوکھٹ پر چل کر آئے ہیں، یہ میرا بچہ ہے، نام ہے اس کا عبداللہ، اس کو اپنے پاس رکھیے، اس کو حسین کا ذکر سکھائیے، اس کو حسین کا ذکر سکھائیے، جب یہ ذکر سیکھ جائے گا نا پھر میں چاہتی ہوں یہ واپس میری بستی میں آئے اور بستی کے لوگوں کو حسین کا ذکر سنائے۔ میر انیس نے کہا بے شک میں اس بچے کو پڑھاؤں گا، اس بچے کو ذکر بھی سکھاؤں گا اور ذکر پڑھنے کے طریقے بھی سکھاؤں گا۔ میر انیس نے اس بچے کو سکھانا شروع کیا۔ میر انیس نے محسوس کیا یہ بچہ عام بچوں سے مختلف ہے، یہ بچہ عام بچوں سے مختلف ہے۔ ایک مرتبہ میر انیس کی زوجہ بیمار ہوئی، طبیب نے کہا آپ کی زوجہ کو ایک شرط پر شفا مل سکتی ہے، ایک مخصوص جڑی بوٹی ہے، وہ کسی راجہ کے دربار میں لگی ہوئی ہے، اگر وہ جڑی بوٹی مل جائے آپ کی زوجہ بچ سکتی ہے۔ میر انیس پریشان، میں غریب سید کہاں سے لے کر آؤں، پریشانی کی حالت میں اپنے مدرسے میں آئے، چہرے پر غم کے اثار نمایاں ہے، پریشانی نمایاں ہے۔ یا اس طالب عبداللہ نے پوچھا میرے استاد پریشان کیوں ہے؟ کہا میری زوجہ بیمار ہے، ایک مخصوص جڑی بوٹی ہے، وہ مل نہیں سکتی مجھے، میں جا نہیں سکتا، میری زوجہ کو آرام نہیں آیا۔ وہ جو شاگرد تھا نا عبداللہ، اس نے کہا استاد اگر ناراض نہ ہو میں وہ جڑی بوٹی لے آؤں، میں وہ جڑی بوٹی لے آؤں۔ میر انیس نے کہا کہ تم حیا کرو، ادب کرو، میں استاد ہوں تمہارا، میرے سے مذاق مت کرو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے استاد میں نے مذاق نہیں کیا، آپ گھر پہنچے میں جڑی بوٹی لے کر آتا۔ ابھی میر انیس گھر نہیں پہنچے تھے، عبداللہ جڑی بوٹی لے کر پہلے پہنچا ہوا تھا۔ زوجہ کو جڑی بوٹی دی، طبیب نے زوجہ کو شفا ملی۔ میر انیس واپس آئے، اپنے مدرسے میں آئے، عبداللہ کو بلایا، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، کہا عبداللہ تجھے واسطہ ہے حسین کا تعارف کروا۔ عبداللہ تجھے واسطہ حسین کا تعارف کرنا۔ عبداللہ رو کے کہتا ہے وعدہ کر کے آیا تھا اپنا تعارف نہیں کروں گا۔ میر انیس کہتا ہے استاد مان کے حکم دیتا ہوں تعارف کروا۔ عبداللہ رو کے کہتا ہے میں ظافر جن کا پوتا ہوں، میں ظافر جن کا پوتا ہوں۔ ظافر کا نام ہے، میر انیس دھاڑے مار مار کر کہ عبداللہ اسی ظافر کا پوتا ہے جو حسین کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا۔ عبداللہ رو کے کہتا ہے ہاں میں اسی ظافر کا پوتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا جب میر انیس کہتا ہے عبداللہ تو میرا پیغام ظافر جن تک پہنچا سکتا ہے؟ کہاں میں پہنچا سکتا ہوں؟ کہا جا ظافر جن کو کہے کہ میر انیس تجھے بلاتا ہے۔ عبداللہ گیا ظافر جن کے پاس، میر انیس کا پیغام پہنچایا۔ ظافر جن نے کلمہ بھیجا جب سے حسین کربلا میں شہید ہوا میں شہر میں نہیں آتا۔ عبداللہ نے پیغام دیا میر انیس کو۔ میر انیس نے عبداللہ کو کہا کہ اپنے دادا ظافر جن کو واسطہ دے شہزادی زہرا کی جان۔ اسے کہہ کہ ایک سیدزادہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ میرے پاس آ جا اور مجھے کربلا کا حال لکھوا دے تاکہ میں لکھ لوں کتاب کے اندر، آنے والی نسلوں کے کام آ جائے گا کہ کربلا کے اندر حسین کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ بس عبداللہ نے پیغام
اب جا کر میر انیس کا ظافر جن کو پہنچایا. ظافر جن نے بتایا عبداللہ کو جا کر میر انیس کو کہہ دے کہ میں شب جمعہ کو مسجد کے باہر آؤں گا اور میں تجھے حال سنا دوں گا. بس اللہ میر انیس نے قلم اٹھایا, کاغذ اٹھائے اور مسجد کے باہر انتظار کرنے لگا. کچھ دیر کے بعد ایک اجنبی شخص آیا. اجنبی شخص آ کے میر انیس کو پکار کر کہتا ہے تم میرا انتظار کرتا ہے. اس سے پہلے میر انیس جواب دیتے. میر انیس لوگ کہتے ہیں کیا تو ظافر جن ہے؟ جب کہا نا ظافر جن ہے, کہا ہاں میں ظافر جن ہوں. میر انیس لوگ کہتے ہیں وہی ظافر ہے جو حسین کو 70 قدموں سے شہید ہوتا دیکھنے رہا. ظافر لوگ کہتے ہیں میں وہی بد نصیب ہوں جو 70 قدموں سے حسین کو شہید ہوتے دیکھتا رہا. جب میر انیس ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ظافر مجھے کربلا کا حال تو لکھوا دے. ظافر لوگ کہتے ہیں میر انیس نہ میں لکھوا سکوں گا نہ تو لکھ سکے گا. میر انیس لوگ کہتے ہیں تجھے واسطہ حسین کی شہادت کا, تجھے واسطہ حسین کی غربت کا, مجھے کچھ تو لکھوا دے تاکہ نسلوں کے کام آ جائے. جب میر انیس نے ضد کی نا تو ظافر لوگ کہتے ہیں میر انیس اگر تو سننا چاہتا ہے نا تو سن. ظافر لوگ کہتے ہیں میر انیس لکھ. کہتا ہے 10 محرم کا دن تھا. 10 محرم کا دن تھا. ظافر کہتا ہے میرے بیٹے کی شادی تھی. 10 محرم کا دن تھا. میں کوئے کاف میں اپنے قبیلے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میرے بیٹے کی شادی تھی. میرے بیٹے کی شادی کے رسمیں انجام ہو رہی تھی کہ کچھ ہی دیر میں کچھ جن اڑ کر آئے اور آ کر مجھے کہتے ہیں ظافر تو یہاں بیٹے کی شادی مناتا ہے. وہ کربلا میں حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکال دیا. وہاں کربلا میں حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکال دیا. ظافر کہتا ہے ابھی میں نے اتنا ہی سنا تھا نا. ظافر کہتا ہے میری ماں آ گئی. میری ماں کی کہتی ہے ظافر اپنے بیٹے کی شادی چھوڑ جا حسین کے اکبر کی شادی میں جا. ظافر اپنے بیٹے کی شادی چھوڑ حسین کی اکبر کی شادی میں جا. یا ظافر جن کہتا ہے میری ماں نے کہا ظافر تیرے باپ حزقیل پر حسین کے باپ علی کے بڑے احسانات ہیں, جلدی کر کوئی کاف چھوڑ لشکر لے کر کربلا میں پہنچ. ظافر کہتا ہے میں نے لشکر لیا 9 لاکھ کا. میں 9 لاکھ کا لشکر لے کر کوئی کاف سے اڑا. کوئی کاف سے اڑتا میں کربلا میں پہنچا. ظافر روز کہتا ہے جب میں کربلا میں پہنچا مجھے کہیں حسین نظر نہ آئے. 9 لاکھ کی بھیڑ تھی. اس بھیڑ میں ایک چاند کی طرح نور چمک رہا تھا, لیکن میں دیکھتا تھا کوئی اس نور کو پتھر مارتا ہے, کوئی نیزے مارتا ہے, کوئی تلوار مارتا ہے, کسی کو کچھ نہیں ملتا. کربلا کی قدم میں خدا نے پھینکتا ہے. ظافر کہتا ہے 9 لاکھ کی بھیڑ تھی. میں نے دیکھا حسین ایک ننھی سی قبر بنا کر ابھی فارغ ہوئے تھے. ظافر کہتا ہے میں نے دائیں جانب دیکھا 9 لاکھ کے لشکر کو جب دیکھا نا دائیں جانب تو 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہوئے تھے. میں نے بائیں جانب دیکھا تو تمام فرشتے قطار میں کھڑے ہوئے تھے. ظافر کہتا ہے میں اپنی جگہ سے اڑا. میں نے ہمت کی, میں حسین کے پاس آیا. میں حسین کے پاس آ کر میں نے حسین کو کہا السلام علیکم ایھا الغریب. اے غریب میرا آپ پر سلام ہو. جب میر انیس کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ظافر کہتے ہیں میں نے جیسے ہی حسین کو سلام کیا, حسین نے سلام کا جواب دیا, حسین آگے چلے گئے. ظافر کہتا ہے میں نے سوچا لگتا ہے حسین نے مجھے پہچانا نہیں. ظافر کہتا ہے میں پھر اڑا, پھر حسین کے سامنے آیا اور آ کر کہا مالک آپ نے مجھے پہچانا نہیں. حسین لوگ کہتے ہیں تجھے بھی جانتا ہوں, تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں. جب بھی ہمارے گھر میں جنوں کا تذکرہ ہوتا تھا میرا باپ علی تیرے باپ کی بڑی تعریف کرتا تھا. تیرا باپ بڑا وفادار تھا, تو وفادار کا بیٹا کربلا میں مجھے سلام کرنے آیا. میں حسین تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. میر انیس کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ظافر کہتے ہیں اتنا کا حسین نے, حسین آگے چلے گئے. ظافر کہتے ہیں میں نے سوچا حسین سے پھر کہوں کہ شاید میں حسین کی مدد کر سکوں. ظافر کہتا ہے میں نے حسین کو کہا مولا مجھے حکم دے, مولا مجھے حکم دے میں یہ 9 لاکھ کی فوج پلک جھپکنے سے پہلے ختم کر دوں. کہ جیسے ہی کہا نا ظافر نے حسین کو
مجھے حکم دے میں 9 لاکھ کی فوج پلک جھپکنے میں ختم کر دوں. جانتے حسین نے کیا کہا؟ حسین رو کے کہتے ہیں ظافر تو میری محبت